نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ فرقان 19واں پارہ آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ، فرمایا کہ جب یہ مشرکین کفار آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ آپ کو نہیں بناتے مگر ٹھٹھا اور مذاق۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو کیا بناتے ہیں؟ ٹھٹھا بناتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ بھائی گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ فرمایا، قوم نوح کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا، پھر قوم عاد، قوم سمود، ان کا تذکرہ فرمایا، اصحاب الرس، کنویں والوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ بڑے بڑے سرکش تھے، انبیاء کو جھٹلایا اور بہت قوت اور طاقت کے اندر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرمایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اللہ نے ان کی جڑ کو اکھاڑ دیا، ان سب کے سب کو ہلاک کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی تھی کہ جس طرح ان کو ہم نے تباہ کیا ہے، اس طرح آپ کے مقابلے والے بھی وقتی طاقتور نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی تباہ کرنا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ یہ سورہ فرقان جو ہے نا، اس کے اندر رسالت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ رسالت کا انکار کرتے تھے نا، ان کے اعتراضات، اس کا تذکرہ ہے۔ انہی اعتراضات میں سے آج کا بھی ایک ان کا جو نبی علیہ السلام کا وہ انکار کرتے تھے، ان کی باتوں میں سے ایک بات آج کے درس کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے تھے یار کہ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں اللہ نے نبی بنانا تھا تو یہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی ملا تھا اللہ کو؟ اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے مالدار، اتنے بڑے بڑے کوٹھیوں والے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو نبی بنا دیا؟ نہ اس کے پاس کوئی باغات ہیں، نہ محلات ہیں، نہ اس کے نوکر چاکر ہیں، نہ زیادہ مالی حیثیت ہے، اور یتیم بھی ہیں، اور ایسے کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ ان کو نبی نہیں، کسی مالدار بندے کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ بالفاظ دیگر کیا یہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ اور ساتھ کیا کہتے تھے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا، ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس بات پر صبر نہ کرتے، یعنی اس کی بات کے اندر اثر تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو شاید چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے بہت صبر کیا ہے، بہت مضبوط رہے ہیں، ہم نے اپنے معبودوں کو تھامے رکھا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہتے تھے آپس میں، کہتے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یہ جو تمہارے معبود ہیں نا، ان کو نہیں چھوڑنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر یہ بات فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ صبر نہ کرتے تو ہم کیا ہو جاتے؟ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے، یہ مشرکین کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں عنقریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا رستے کے اعتبار سے۔ ان کا فیصلہ اچھا تھا یا برا تھا، گمراہ کون تھا، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے یہ۔ اور آگے ایک بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، فرمایا اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ بھئی ایک بات یاد رکھیں، انسان جو گمراہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس نے ازل سے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بھئی میں نے اس کو کیا کرنا ہے، ابتدا سے ہی قسم اٹھائی ہے کہ میں نے ان کو گمراہ کرنا ہے۔ انسان کا نفس ہوتا ہے، نفس بھی انسان کو خراب کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ بھی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر خواہشات، یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ خواہشات انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، یہ ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور یہ انسانیت کی ابتدا سے لے کر اب تک یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس بندے کو دیکھا ہے رأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا؟
دیکھیں خواہشات کو معبود بنانا کیسے ہے، مطلب جدھر خواہشات کہہ رہی ہیں ادھر ہی چل رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا کوئی بھی پتہ۔ آج دیکھیں نا لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی پیسہ آنا چاہیے جدھر سے مرضی آئے۔ ایک عام اصول ہے، یہ جو بزنس والے ہیں نا ان کا ایک اصول یہ بھی ہے، یہ دنیا دار جو بزنس والے ہیں اگر آپ جتنا مرضی سرچ کر لیں ان کا ایک اصول یہ ہے، بھائی پیسہ آنا چاہیے۔ پیسہ کیا ہونا چاہیے؟ پیسہ آنا چاہیے، اور کوئی نہیں، جائز ناجائز اور حلال حرام کا، پیسہ آنا چاہیے بس۔ تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ان لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ فرماتے ہیں کیا تو ان کے اوپر کوئی کارساز یا ان کے اوپر زبردستی کرنے والا تو نہیں ہے، بس تیرا کام ہے بتا دینا۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر یہ بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ان ہوا الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، فرمایا یہ تو جانور ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں راستے کے اعتبار سے، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ جانور نا، جانور کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے، اس کے اندر تو چونکہ عقل نہیں ہوتا نا، لیکن انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے اور اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی ہے، لیکن یہ انسان کیا ہوتا ہے کہ ان سے بھی بدتر ہو گیا۔ ان سے بدتر کیسے ہے؟ آپ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے جانور پالے ہوں گے، گھروں میں پالے ہیں نا، کیا کرتے ہیں ان کو تھوڑا بہت کوئی کھانا چارہ کوئی ایسی چیزیں دے دیتے ہیں، جب بھی وہ کھانا چارہ دینے والا آواز کرتا ہے وہ جانور فوراً دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ فرما برداری کے لیے وہ جھک جاتا ہے کہ نہیں جھک جاتا؟ جن لوگوں نے کتے بلیاں پالی ہیں نا وہ پاؤں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح، ہیں جی کیا ہوا، تھوڑا سا ان کو روز تھوڑا سا کھانا پینا دے دیا نا، کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں وہ۔ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا سب کچھ دے رہے ہیں، عقل عطا فرمائی سب کچھ، اور یہ رب العالمین کا نافرمان ہے، یہ اپنے مالک کا نافرمان ہے، تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ کیا ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔